نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ایک انسان چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو وہ کسی بھی حیثیت سے معاشرے میں جیتا ہو معاشرے میں اس کا کوئی بھی مقام ہو چاہے باپ کی حیثیت ہو بیٹے کی حیثیت سے جیتا ہو یا ایک شوہر کا کردار رکھتا ہو سیٹ ہو یا ملازم ہو دکاندار ہو یا کسٹمر ہو استاد ہے یا پھر شاگرد ہے یہ مختلف اس کی حیثیت ہے ایک مرد ایک عورت ہے چاہے وہ ماں ہو یا بیٹی ہو بیوی ہو یا کسی بھی حیثیت سے وہ معاشرے میں حصہ رکھتی استاد نہیں ہو یا شاگردہ ہو الغرض اپنی حیثیت میں مرد اور عورت کتنا بھی اچھا بن جائے اچھا باپ ہو اچھی ماں ہو اچھا شوہر ہو اچھی بیوی ہو کسی بھی حیثیت سے جو مرد اور عورت زندگی گزار رہا ہے اس زمین پر وہ اچھا بنے اچھا بننا چاہیے لیکن جتنا بھی اچھا وہ بن جائے
غلطیاں کرنے سے وہ پاک نہیں ہو سکتا، بھلے ہی اس کا آدھا کردار ہو معاشرے میں، اس کی مثال دی جاتی ہو شوہر کی حیثیت سے، عورت کی مثالیں دی جاتی ہوں بیوی بننے کی حیثیت سے، کتنا بھی اچھا کردار ہو معاشرے میں کسی بھی حیثیت سے، لیکن غلطیوں سے کوئی بھی انسان چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤ، آدم کی تمام اولاد، مرد ہو عورت ہو پھر کسی بھی حیثیت سے معاشرے میں اس کا کردار ہو، غلطیوں سے پاک نہیں ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایک غلطی جو انسانوں کے حق میں ہوتی ہے تو ایک جو اللہ کے حق میں ہوتی ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ اور خطا میں فرق ہے۔ انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں اس زمین پر وہ تمام کے تمام معصوم عن الخطا جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے مراد گناہوں سے پاک ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ان سے خطا سرزد ہو جائے تو یہ ان کی شان میں کمی نہیں ہے، بلکہ ان کے انسان ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو ایک تو خطا ہے جو انسان سے ہو جاتا ہے، غلطی جس پر کوئی پکڑ نہیں ہے شریعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع عن امتی الخطا، میری امت سے خطا کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی غلطی ہو جائے انسان سے، گناہ نہیں غلطی خطا ہو جائے، اس بارے میں کوئی بھی بات درست نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، مواخذہ نہیں ہوگا انسان۔ تو خطا الگ چیز ہے اور گناہ الگ چیز ہے۔ انسان سے گناہ بھی ہو جائے یہ بھی اس کی فطرت ہے، اور خطا بھی ہو جائے یہ بھی اس کی فطرت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ کتنا بھی اچھا کردار رکھتا ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن وہ گناہ اور غلطی سے پاک نہیں ہے۔ گناہ اور غلطی کا ہو جانا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ گناہ اور غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے اور انسان اس کے بعد اپنے نفس کی اصلاح کرے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بعد میں بچائے، اور جو غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے اس سے بھی وہ باہر آ جائے، اپنی اصلاح کرے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے اپنا تزکیہ کرے۔ اب انسان اپنی اصلاح کس سے کرے؟ دیکھیں سمجھایا جاتا ہے، انسان کو تبدیل کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ سے یہ گناہ ہو گیا، لیکن کبھی آپ دیکھیں گے کہ اتنا سمجھانے کے باوجود چاہے شوہر ہو بیوی ہو، مسائل چلتے رہتے ہیں گھروں میں، ایک ماں ہو یا باپ ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، ملازم ہو یا پھر اس کا سیٹ ہو، اپنے اپنے دائرے میں ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں باوجود لاکھ سمجھانے کے پھر بھی اصلاح نظر نہیں آتی۔ حالانکہ غلطی ہو جانا مسئلہ تو نہیں ہے، ہو جاتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی، باوجود لاکھ سمجھانے کے کہ بھائی تم نے یہ کیا ہے، اس طرح نہیں، آئندہ اس طرح کرنا، تم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، اس سے باہر آ جاؤ، اور اس سے روکنے کا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تم رک جاؤ، پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ وہی شوہر بیوی کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں، ایک باپ ہے وہ پھر بھی سمجھانے کے باوجود اپنی اولاد سے وہ غفلت کرتے ہوئے ہیں، جو باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے ماں باپ کی۔ ایک بیٹا ہے وہ کسی کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک انسان ہے بالغ ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے باوجود لاکھ سمجھانے کے۔ کوئی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی فحاشی میں مبتلا ہے، کوئی حرام کاموں سے اپنی زندگی کو گندا کر رہا ہے، سمجھاؤ تو سمجھ رہے نہیں، اصلاح نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ اللہ کی بات سنائی جاتی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جاتی ہے، اور اللہ کی بات کے بعد کس شخص کی بات ہے، کس پرسنالٹی کی ایسی بات ہے کہ وہ اللہ کی بات کے بعد انسانوں پر اثر کرے گی۔ اگر کسی پر اللہ کی بات اثر نہیں کرتی تو پھر فبأي حديث بعده يؤمنون، تو اس کے بعد پھر کس کی بات ہے ایسی جو انسان پر اثر کرے؟ سمجھا اور سمجھا ہی نہیں ہے، وہی جھگڑے چل رہے ہیں میاں بیوی کے، ماں باپ کے ساتھ، بہو کے، سیٹ ملازم کی، استاد شاگرد کی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ انسان اصلاح کیوں نہیں کرتا اور انسان اصلاح کب کرے گا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھے گا تب تک وہ اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا۔ اصل یہ ہے کہ انسان غلطی کرے کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتی ہے، گناہ کرے ہو جاتا ہے گناہ، پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، تو یہ اس نے اصلاح کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اصلاح وہی کرتا ہے نا بھائی، بیماری کا علاج وہی کرواتا ہے جو اپنے آپ کو بیمار سمجھے۔ میں اگر یوں سمجھوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو تندرست ہوں، صحت مند ہوں، تو مجھے کون سے کتے نے کاٹا ہے کہ میں بھائی اپنے مرض کا ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاؤں؟ میں تو نہیں جاؤں گا۔ جب مجھے محسوس ہوگا کہ میرے جسم کے کسی عضو میں، کسی حصے میں تکلیف ہے، کوئی بیماری مجھے محسوس ہو رہی ہے، تبھی میں جاؤں گا علاج کروانے۔ انسان اس وقت اصلاح کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے معاشرے میں کردار رکھتا ہو، کردار ادا کرتا ہو، اس کو آپ سمجھائیں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا تو آپ اس کو اللہ کی باتیں بھی سنا دیں، وہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا، اپنی ہی جگہ پر چلتا رہے گا، جس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے اس طرح گزارتا رہے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں۔ یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو غلط سمجھے۔ جب انسان اپنے آپ کو غلط سمجھے گا تب جا کر اپنی اصلاح کا عمل شروع کرے گا، سیلف کریکشن وہ شروع کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اور یہی تو تزکیہ ہے۔ تزکیہ ایسے ہی ہوتا ہے انسان کا۔ تزکیے کے بارے میں اہل علم جو مثال دیتے ہیں کہ ایک باغبان ہوتا ہے، ایک باغ والا ہوتا ہے جو باغ میں پانی دیتا ہے پودوں کو۔ جب وہ پانی دیتا ہے پودوں کو، اگر ان پودوں کے ارد گرد گھاس ہوگی، گھاس، تو کبھی بھی پودوں کو پانی نہیں پہنچے گا، پودوں کو پانی نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ گھاس پانی دے دیں گے، ضبط کر دیں گے۔ اب اس باغبان کا کام ہے، اس باغ والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پودوں کے ارد گرد جو گھاس ہے اس کو کاٹ دے، اس کو کاٹ دے۔ جب کاٹے گا تو تب جا کے اس کے پودوں کو پانی ملے گا اور پودوں کی نشو و نما اچھی ہوگی۔ یہی مثال تزکیے کی، اصلاح نفس کی۔ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو غلط سمجھیں کہ بھائی ہمارے ارد گرد یہ گھاس لگی ہوئی نہیں، ہمیں یہ منظر اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنی زندگی صحیح لگتی ہے، میں جیسے چل رہا ہوں اچھا چل رہا ہوں۔ جب انسان اس طرف توجہ کرے گا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، یار میں اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہوں، عبادت نہیں کر رہا، میں تو بہت ویڈیو دیکھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ توجہ ہے، میں تو حرام کما کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہوں۔ جب وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرے گا، اپنے آپ کو غلط سمجھے گا، تو اللہ خود بخود اس کو اصلاح کی توفیق دے دے گا۔ اسی طرح ایک قصہ ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی سب نے دوست کروا رہے ہیں، سب نے دوست کروا رہے تھے۔ ایک صحابی تھا جس کا نام تھا سواد، وہ سب سے تھوڑا آگے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ تاکہ سب برابر ہو جائے، جنگ کی سب تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا کہ وہ سواد رضی اللہ عنہ پھر سے تھوڑا آگے ہو گئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، تھوڑا سا غصہ آیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں مسواک تھا، اللہ کے رسول نے اس صحابی کے پیٹ پر مارا، اس کے پیٹ پر مارا، کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ صحابی پیچھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واپس ٹرن کرنے لگے، جانے لگے، اس نے آواز لگائی کہ اوجاع نہیں رکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے مار کر رہے ہیں آپ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا لیڈر کوئی ہوتا تو وہ کہتا کہ اس کو جیل میں ڈالو، میری گستاخی کر رہا ہے، اس کی ضرورت کیسے ہوئی جو میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، آپ پلٹے، آپ نے اپنی قمیص کو اوپر کیا، کہا کہ تمہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ تو میرا پیٹ ہے اور مجھے مارو اور بدلا دے۔ اب یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو درد ہوگا، لیکن ایک خطا ہوئی ہے انسان ہونے کے ناطے، یہ ہونا نہیں ہے، خطا ہے۔ اس نے جب صحابی نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول مجھے درد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے آپ کو غلط نہ سمجھتے تو کبھی بھی اس طرح نہ کہتے کہ آپ بدلا دیں۔ یہ انسان کا ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلطی کرنے کے بعد غلط سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ پھر اس صحابی نے کیا کیا، اس نے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو ایک بہانہ چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ جنگ شروع ہو، مجھے اللہ تعالیٰ شہادت دے دی، تو میری یہ خواہش تھی کہ میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو، اس کے بعد بھلے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان توجہ تو کرے گا کہ اس سے کیا خطا ہو رہی ہے زندگی میں، اس سے غلطی کیا ہو رہی ہے۔ جب وہ توجہ ہی نہیں کرے گا تو اس کو کبھی بھی اللہ توفیق نہیں دے گا۔ اس کا مسند احمد میں حدیث ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ انتہائی کالے، سیاہ رنگ کے، ان کی والدہ بھی کالی، سیاہ رنگ کی، حبشی عورت۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ یبن السودا، ایک کالی عورت کے کالے بیٹے، ایک کالی عورت کے کالے بیٹے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی، بلال رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ فکر کی بات ہے، انسان کو برا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت چلی گئی، نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا کہ ابو ذر نے بلال کو یہ کہا کہ ایک کالی عورت کے کالے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلایا، کہا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت والے اثرات ہیں، یہ کون سی حرکت کر رہے ہو تم؟ مسلمان کو یہ زیر نہیں دیتا کہ کسی کو ایسے القابات سے پکارے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ شرمندہ ہو۔ اب اگر اپنے آپ کو غلط نہ سمجھتے تو کبھی بھی بلال سے معافی نہ مانگتے کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے، اس کو کالی عورت کا کالا بیٹا کہہ دیا تو ہے نا اس کی ماں کالی، وہ تو ہے ہی کالا، ہم تو یہی کہتے نا، میں نے کون سا غلط کر دیا؟ نہیں۔ جب بلال رضی اللہ عنہ آئے تو ابو ذر لیٹ گئے اور اپنے چہرے کو بلال کے قدم پر رکھ دیا، کہا کہ بلال میری گھال پر اپنا پاؤں رکھو کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بڑا غلط کیا ہے، میں نے تمہیں بڑی تکلیف دی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے میرے بھائی اٹھو، میں ایسے چہرے پر کیسے پاؤں رکھ سکتا ہوں جو اللہ کے سامنے جھکنے والا سب ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھایا اور معافی طلب کی۔ اگر ابو ذر اپنے آپ کو غلط نہ سمجھتے کبھی بھی اس طرح نہ کرتے، کبھی بھی نہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی ہے اور دوسرا قبطی ہے، قبطی یعنی فرعون کے لشکر میں سے ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب گزرے، اس بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه،
کہ موسیٰ یہ فرعونی ہے مجھے مار رہا ہے میری مدد کر چھڑاؤ مجھے. موسیٰ علیہ السلام نے فوقت رہا موسیٰ ایک موقع مارا وہ فرعونی مر گئے. ایک موقع میں ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ ایسے ہوگا کہ اس کو ایک موقع ماروں گا اس کی جان نکل جائے. اب پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا, حالانکہ یہ غلطی ہے, بھلے وہ کون ہو گیا قتل ہو گیا لیکن ایک قتل کی جسم خطا ہو گئی. خطا جو قتل ہوتا ہے اس کی سزا نہیں ہوتی, اس پر قصاص نہیں ہوتا, اس پر دیت دی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا, اب پریشان ہو گئے, پریشان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. احساس ہوا, اگر احساس نہ ہوتا نا موسیٰ علیہ السلام کو تو کبھی بھی اللہ سے یہ دعا نہ کرتے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے میری بخشش فرما. موسیٰ علیہ السلام پھر گئے فرعون کے پاس. اللہ نے جب حکم دیا کہ فرعون کو دعوت دینے کے لیے جاؤ, جب فرعون کے محل میں پہنچے اور ان کو اس کو دعوت دی کہ دیکھو بنی اسرائیل کو جو تم نے عذاب دیا ہوا ہے, جو تم نے غلام بنایا ہوا ہے, اس کو چھوڑ دو, میرے ساتھ بھیج دو. اب فرعون کیا کہتا ہے وہ آپ سنیں. فرعون کیا کہتا ہے, یہ فرعونی صفت ہوتی ہے, انسان غلطی نہیں مانتا, یہ فرعونی صفت ہے اور کبھی بھی اس بندے کو اصلاح کی توفیق نہیں ملتی. اب فرعون دیکھیں کیا کہتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام جب محل میں داخل ہوئے, فرعون کو دعوت دی کہ بھائی اللہ کو مانو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزاد کر دو, چھوڑ دو. فرعون کہتا ہے کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. کیوں بھائی موسیٰ احسانات بھول گئے میرے محل میں تم نے پرورش پائی, کھایا پیا, پلے بڑے ہو تو جب میرے محل میں تم پلے بڑے ہٹے کٹے ہو گئے تو میرے یہاں ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا. تو فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین, تم نے میرے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا. لیکن وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قال فعلتها اذا وانا من الصادقین. وہ تو مجھ سے خطا ہوئی, ہاں مجھ سے قتل ہوا, مجھ سے خطا ہوئی. اب ہم انداز دیکھ رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کہ یہ فرعون وہ ہے جس نے لاکھوں ہزاروں بچوں کو قتل کیے. بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو قتل کر دی ہے, اور یہاں موسیٰ علیہ السلام سے صرف ایک قتل ہوا ہے, وہ بھی خطا, غلطی, جان بوجھ کر نہیں, اس نے جان بوجھ کے قتل کیا. لیکن اپنی غلطی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے, اپنے آپ کو غلط سمجھنا بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہا ہے کہ تم نے میرے ایک آدمی کو قتل کر دیا میری پرورش کیے جانے کے بعد, اور اپنی طرف نہیں دیکھ رہا کہ میرے کتنے لاکھوں بچوں کو بے گناہ ذبح کیا. یہ فرعونی صفت ہوتی ہے. اور جب یہ صفت انسان کے اندر آ جائے کہ میں غلط نہیں ہوں, میں اچھا ہوں, چاہے شوہر ہو, چاہے بیوی ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, کوئی بھی ہو, اپنے آپ کو اگر غلط نہیں سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو اصلاح کی توفیق نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگ اللہ کے الحمدللہ رب العالمین. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. بنی اسرائیل کا وہ انسان جس نے 99 قتل کیے تھے, 99 قتل کیے. آپ جب اس حدیث پر غور کریں گے, مکمل حدیث پر, کہ جب اس نے 99 قتل کیے تو اس کو احساس ہوا کہ میں بڑا مجرم ہوں, میں نے بڑی غلطی کی. وہ نکلا توبہ کی تلاش کر, ایک راہب, ایک عیسائی کے عالموں کے پاس, عالموں میں سے ایک عالم کے پاس گیا. اس کو کہا کہ مجھ سے 99 قتل ہو گئے,
کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، تم نے بڑا جرم کیا ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ آپ اگر اس پر غور کریں گے کہ اس بندے کے اندر یہ جو احساس تھا نا اصلاح کا، یہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اس کی یہ بے چینی تھی۔ اس نے جو 99 جانوں کو ناحق قتل کیا، بعد میں جب اس نے یہ دیکھا کہ میں غلط ہوں، جب اس کو یہ احساس ہوا تبھی تو وہ توبہ کے لیے نکلا۔ اور اس کے احساس کی یہ انتہا تھی کہ جب اس کو کسی نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، تو اپنے آپ پر اس نے قابو نہ پاتے ہوئے اس بندے کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی، 100 کی تعداد پوری کر دی۔ لیکن پھر جب دوسرے عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز کا ہے؟ تم جاؤ توبہ کرو اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، ان برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دو۔ پھر جب وہ گیا تو راستے میں اس کی روح قبض ہو گئی، اور حدیث آپ کو معلوم ہے کہ جنت اور جہنم کے فرشتے آئے، آخر کار اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص جنتی بن گیا۔ اب یہ بتائیں کہ اس کو یہ کیسے احساس ہوا کہ یار مجھے توبہ کرنی چاہیے؟ جب اس نے اپنے آپ کو غلط سمجھا ہوگا، ایک قتل کیا، 2 3 4 5 6، اس کا مطلب اس کو احساس ہوا ہی نہیں ہے زندگی میں کبھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں ایک بڑا گناہ کر رہا ہوں، کسی کی جان لے رہا ہوں۔ جب 99 قتل ہو گئے تب اس کو احساس ہوا نا، ٹھیک ہے انسان سے جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، جتنی بھی غلطی زمین بھر غلطیاں ہو جائیں یا اتنی غلطیاں ہو جائیں کہ زمین پر رکھیں تو آسمان کو چھو لے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صرف بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر احساس نہ جاگے نا، یہ بڑی بات ہے، اور یہ بڑی مصیبت والی بات ہے کہ ہم غلطی بھی کرتے رہیں اور ہمارا احساس بھی بڑھ جائے کہ ہم غلط ہیں، تو یہ بڑی اور مصیبت والی بات ہے۔ وغیرہ اگر انسان سے بڑے گناہ بھی ہو جائے اور اس کو صرف ایک وقت، ایک لمحے کے لیے بھی احساس ہو جائے کہ میں غلط ہوں، تو اصل میں یہی چیز ہے جو انسان کو توبہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، اصل توبہ ہے ہی ندامت، اصل توبہ ہے ہی احساس کا نام، کہ انسان کو جب ندامت ہو اپنی غلطی پر، اپنے کیے پر، اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اصل میں یہی توبہ ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جب احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم عليك بالطغاة الظالمين اليهود والنصارى، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔